اللہ کہتے ہیں جو چیز تم پیدا کر نہیں سکتے تمہارے یہاں بچہ پیدا ہونے پہ وہ پیدا کر دیتا ہوں. تو اسکول کی فیسیں تو آسان ہے. سمجھ میں آتی ہے بات کہ نہیں آتی ہے؟ یہ تو زیادہ آسان ہے. تو اس لیے نبی نے رشتہ داری جوڑنے, تو آپ نے حکم دیا حضرت ابو طلحہ کو کہ یہ باغ کس کو دے دو, کیونکہ ان کے چچا زاد بھائی غریب تھے. تو کس کو دے دو بھائی؟ تو آج رمضان میں یہ عزم کرو کہ ہمارے قریب ترین رشتہ داروں میں جو غریب ہوگا ہم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے. جن کو اللہ نے دولت دی ہے نا وہ منتھلی باندھ دیں اماؤنٹ. بھائی کو بھائی سے یہ کہنا نہ پڑے کہ تو کروڑوں روپے کماتا ہے, میں گٹکے کی دکان بھی نہیں کھول سکا, کچھ تو میرا خیال کر. یہ کہنا نہ پڑے, وہ خود سوچے کہ بھائی اللہ نے رشتہ داروں کو لاوارث چھوڑنے سے منع کیا ہے. بیوہ بہن ہے, طلاق یافتہ بہن ہے, دل کھول کے خرچ کرو, بوجھ نہ سمجھو. آج بوجھ سمجھ رہے ہیں یار. ایک اور ٹینشن, سوتیلے بچے, کسی عورت سے شادی کر کے سوتیلا بچہ کیوں نہیں پالتے ہیں؟ ابے ٹینشن پہلے ہی مہنگائی اتنی ہے, ابے ایک اور بچہ, یار پاگل ہے کیا؟ اور بھائی جتنا ہاتھ کھلا رکھو گے نا اللہ بھی کیا کرے گا, کھلا رکھے گا ہاتھ. لا تو کی فیوکا علیک, حدیث میں آتا ہے اے عائشہ روکنا مت ورنہ اللہ بھی کیا کرے گا, روک لے گا. تو دو, خرچ کرو یار. اللہ کو سخی پسند ہے. آج مسلمان بھی کنجوس ہو گیا ہے, کنجوس مکھی چوس. ایک آدمی چائے پی رہا تھا, مکھی گری تو مکھی کو چوس کے پھینک رہا ہے کہ اس پہ جو چائے لگی ہوئی ہے وہ ضائع. تو یہی حال کس کا ہو گیا ہے, مسلمان کا ہو گیا. یار ایسے نہیں بھیجا کہ کل لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے, لیکن کچھ تو سخاوت کا مظاہرہ کرو یار. منتھلی باندھو کوئی اماؤنٹ اپنے ریلیٹو کا, اپنے رشتہ داروں کا, اس سے رشتہ داری بڑھتی ہے, محبت پیدا ہوتی ہے, اور وہ بھی اس کو بھی خیال. اور پھر رشتہ داروں پہ خرچ کر کے بھول جاؤ. آج مصیبت کیا ہے کہ جب رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو یہ اچھا سلوک برے سلوک کا ذریعہ بن جاتا ہے.